الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہمیں 10 ذوالحجۃ الحرام کی مبارک سعادت اللہ کریم نے عطا فرمائی اور یوم نحر ہے، یعنی یوم النحر، عید الاضحیٰ۔ اللہ کریم نے یہ خوشیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آج 10 ذوالحجۃ الحرام 1446 ہجری بمطابق 7 جون 2025 کا یہ مبارک دن ہے اور کروڑوں لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جانور قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی نماز عید ہو چکی ہوگی، تمام تر احباب دور و نزدیک والے گھروں میں جا کر کے قربانیاں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جماعت عید ہماری انشاءاللہ الکریم 6:15 بجے ہے۔ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی تو وقت کی پابندی کے ساتھ ہم جماعت کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کے پاک کلام میں سے میں نے سورہ صافات کی چند آیات بینات کی تلاوت کی ہے، جو برکت حاصل کرنے کے لیے ہم تلاوت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور حق بیان کرتے ہوئے، حق کی ترجمانی کرتے ہوئے حق بیانی ہی ساری زندگی کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج اہم دن ہے اور اس اہم دن کے اندر ہم جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسین واقعہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ اگر آج اس واقعے کو بیان نہیں کیا جائے گا تو کب بیان کیا جائے گا؟ تو جو یادگار ابراہیم ہے، یعنی قربانی یادگار ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حج بھی یادگار ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں چیزیں ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی غور فرمائیں گے تو واقعہ قربانی کچھ یوں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ اب اس دعا کو مالک کائنات نے کلام مجید میں یوں بیان کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے لائق، نیک، صالح فرزند ارجمند عطا فرما۔ اب اولاد کی دعا تو
تمام لوگ ہی مانگتے ہیں. جن کو اللہ نے دی ہے کیا بات ہے، اور جن کو اولاد کی نعمت نہیں ملی کبھی ان کے پاس بیٹھیں، ان کا حال احوال کریں کہ جناب آپ کس پوزیشن میں ہیں. پھر ان کے دکھڑے سنیں آپ کہ اللہ کریم ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹی دے دے. اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ حقیقت پر مبنی بات کرنے لگا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں دے چاہے پھر لے لے، ہم یہ تو کہہ سکیں کہ ہم ماں بن چکے ہیں یا باپ بن چکے ہیں. یہ بھی نوبت انسانوں پر آتی ہے. تو اللہ کریم جسے دے کیا بات ہے، پھر نیک اولاد ہو تو پھر اور ہی کیا بات ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگ لی، دعا رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے. انبیاء کی دعا مقبول نہیں ہوگی تو اور کس کی مقبول ہوگی. لیکن آزمائشیں کچھ ہوتی ہیں، وہ وقت آنے پر ٹل جاتی ہیں اور گزر جاتی ہیں. رب کائنات نے آگے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. ارشاد خداوندی ہے تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. اب عقل مند، دانا، سلجھا ہوا، نیک، متقی، پرہیزگار، باپ کا فرما بردار بیٹا اللہ کریم نے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اب جب بیٹا عطا ہو گیا مدتوں بعد، اور ایک روایت میں ہے 86 سال کی عمر ہے جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی، اور ایک روایت میں 99 سال کی عمر ہے جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی. آپ غور فرما لیں کہ عمر کا آخری حصہ ہے، عمر کا آخری حصہ ہے، اور اللہ کریم نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی ہے. اب وہ بیٹا جب پروان چڑھا اور اپنے ساتھ ہاتھ بٹانے میں، کام کاج کرنے میں شامل ہوا تو مالک کائنات نے پھر آگے کیا بیان کیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ. پیچھے فرمایا جب وہ اس کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، یعنی ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا. عمر کا وہ حصہ ہے جس کو باروایت اختلاف 13 سال کی عمر مفسرین نے تحریر کی ہے، اس سے کم بھی لکھی ہے. اب یہ 13 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے، 13 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے یہ بلوغت کے قریب ہوتا ہے، بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے. اب جب یہ بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو مالک کائنات کی عطا سے اس کے اوپر جوانی کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ نے پیچھے غور کیا فبشرناہ بغلام حلیم، غلام کہتے ہیں لڑکے کو. اب اس کا تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سورہ صافات ہے اور اسی کے اندر یہ بیان فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم. جب بچہ پالنے میں، پنگھوڑے میں، گود میں ہو تو اس کو طفل کہتے ہیں. ایک جملہ بولا جاتا طفل مکتب یعنی مدرسے کا بچہ. اب جب وہ دودھ پیتی عمر میں ہوتا ہے، گود میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طفل. جب اس کی عمر 10 سال سے کم ہو تو اس کو کہتے ہیں سبی، سبی. اور پھر جب وہ 10 سال سے زیادہ ہو جائے بلوغت کے قریب تو اس کو کہتے ہیں غلام. اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں شاب یعنی نوجوان، یعنی نیا نیا جوان ہوا. نوجوان کا مطلب نیا نیا جوان ہوا. اور جب 20 سال سے 30 سال کی عمر اس کی ہو جائے اب یہ لفظ بولا جاتا ہے رجل. رجل جو ہے یہ مرد کو کہتے ہیں.
اب 20 اور 30 سال کے درمیان جو ہوتا ہے یہ کامل مرد بن جاتا ہے، بندہ پورا مرد بن جاتا ہے، رجل۔ پھر جناب والا اس کی عمر جب 30 سے 40 سال تک کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہول، ادھیڑ عمر والا، 30 سے لے کر کے 40 تک۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب 40 سے 60 سال کا بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جناب والا شیخ، شیخ۔ اب جب بندہ 60 70 80 سال والا ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں شیخ فانی۔ اب آپ غور فرما لیں، طفل، صبی، غلام، شاب، پھر کہول، رجل، کہول، پھر آگے شیخ، پھر آگے شیخ فانی۔ اب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو مالک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی، عقل مند سلجھے ہوئے لڑکے کی بشارت دی۔ اب وہ لڑکا جناب اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ جب ان کی عمر مبارکہ کم و بیش 13 سال کی ہو گئی، اور قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ کام کاج کرنے کے قابل آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ نے اسے کیا کہا؟ قرآن کریم نے ایک باپ کی گفتگو کو، ایک باپ کی گفتگو کو بیٹے کے ساتھ جو ہوئی ہے، قرآن کے لفظوں میں موجود ہے کہ وہ گفتگو کیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا پس منظر آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اللہ کے حکم پر جنگل بیابان میں، جو مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ ابھی آباد نہیں ہوا، وہاں چھوڑا، ایک عرصے تک وہاں پر رہنے کے بعد پھر مالک کائنات نے کہا کہ آپ جائیے وہاں سے ان سے ملاقات کیجئے، ان کو لے کر کے آئیے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کریم کا یہ حکم آ گیا، آپ نے خواب دیکھا۔ اب خواب کیا دیکھا ہے؟ 8 ذوالحجۃ الحرام کی رات ہے، 8 ذوالحجۃ الحرام کی رات، آج 10 ہے، رات کو خواب دیکھا، 8ویں کی رات کو، کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ کیا قربان کریں؟ بیٹا قربان کریں، جانور قربان نہیں جناب، بیٹا قربان کریں، بیٹا، وہ بھی مدتوں کے بعد ملا ہوا بیٹا قربان کریں۔ اب جناب والا دن چڑھایا، سوچو بچار میں پڑ گئے کہ یہ حکم میرے رب کی طرف سے ہے یا میرے رب کی طرف سے نہیں ہے۔ اب یہ دن سارا یوں ہی گزر گیا۔ اب 8 ذوالحجۃ الحرام کے دن کو کہتے ہیں یوم ترویہ، یوم ترویہ۔ ترویہ کا معنی ہے سوچو بچار، یوم کا معنی دن۔ اب یہ سارا دن سوچو بچار میں گزر گیا، رات آ گئی 9 کی، 9 کی رات کو پھر خواب میں کہا جا رہا ہے تمہیں حکم دیا جاتا ہے اپنے ہونے ہار بیٹے کو قربان کرو۔ اب دن چڑھا، اب دن کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے یقین کامل کر لیا، یقین کامل کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ اب اس دن کو 9 کا دن جو کل کا گزرا ہمارا، اسے کہتے ہیں یوم عرفہ۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یعنی یہ دن جو ہے پہچان کا دن ہے۔ تو آپ جان گئے کہ یہ حکم میرے رب کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ تو رب کائنات کے یہ پیارے خلیل ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے یقین کامل کر لیا۔ 9 کا دن گزرا، 10 کی رات آئی، پھر کوئی خواب میں آ کر کے کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرو، اللہ کی راہ میں بیٹے کو ذبح کرو،
اب آپ نے پکا ارادہ کر کے 10 کے دن میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنی زوجہ سے جو گفتگو کی ہے، تفسیروں میں یہ ہے کہ زوجہ سے کہا میں نے اپنے بیٹے کو دوست کی دعوت پر لے جانا ہے، آپ اسے تیار کر دیجئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہلا دھلا کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر کے بیٹے کو تیار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ رسی کو لیا اور چھری کو لیا، بیٹے کو لے کر کے چل پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان جو ازلی دشمن ہے اور اس نے دشمنی کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا، بندگان خدا کے دماغ میں گھستا ہے، بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں یہ انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، گردش کرتا ہے۔ تو فرمایا اس کی گزرگاہ کو بھوک کے ذریعے بند کرو۔ اب یہ مرتا نہیں ہے، نفس دبتا ہے، ایک وقت تک یہ نفس ہمارا دبتا ہے، پھر دبنے کے بعد یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ جب یہ مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر یہ شرارتوں سے باز آ جاتا ہے، لوامہ بھی ہوتا ہے، امارہ بھی ہوتا ہے، مطمئنہ بھی ہوتا ہے، راضیہ مرضیہ، یہ مقام ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ شیطان جو ازلی دشمن ہے اس نے کہا قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، میں آل ابراہیم میں سے کسی ایک کو ضرور گمراہ کروں گا۔ وہ سیدھا آیا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ مجھے کہا ہے انہوں نے کہ دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ کہا وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ انسانی شکل میں تھا شیطان لعین۔ اب بی بی نے کہا کہ کیا کوئی بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ شیطان مردود لعین جو انسانی شکل میں ہے کہنے لگا کہ ہاں وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے، ہاں وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کو ذبح کریں۔ بی بی مسکرا کر کے بولی، میں جملہ بڑے آرام سے پڑھ کر کے آپ کے لبوں پر مسکراہٹ اور زبان پر اللہ کا ذکر سننے کے لیے جملہ آہستہ پڑھنے لگا ہوں، اونچی آواز میں بولیے گا، ذکر کیجیے گا۔ بی بی نے مسکرا کے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ اب ماں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے شیطان لعین مردود جو انسانی شکل میں ہے جب اس سے کہا تو وہاں سے شیطان بھاگا، میرا بس یہاں نہیں چلتا۔ آج 10 ذوالحجۃ الحرام کو یہ واقعہ یادگار ابراہیم کے طور پر ہم سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ قرآنی واقعہ نہیں سنائیں گے، سورہ صافات میں سے ہے تو کب سنائیں گے جناب والا؟ اب غور فرمائیے گا، اب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زوجہ سے وہ ناکام ہو کر کے پلٹا، اب سیدھا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا انسانی شکل میں۔ وہ بیٹے کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم دوست کی دعوت پر ابا جی لے کر کے جا رہے ہیں۔ کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا باپ آپ کو ذبح کرنے والا ہے؟ اس نے کہا شرم کیجئے، کیا کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ اب شیطان نے وہی جملہ دہرایا، یہ گمان کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ اب اگلا جملہ بھی دل میں اتارنے کے قابل ہے، جو بیٹے بیٹھے ہیں وہ دل و دماغ میں اتاریں، جو باپ بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ فرما لیں، جو بعد میں سنیں گے وہ بھی توجہ کر لیں۔ جملہ کیا ہے؟ کہا کیا کہا تم نے؟ کہا کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ مسکرا کر کے بیٹے نے اسماعیل علیہ السلام نے کہا جب اللہ کا حکم آ گیا تو کرنے دیجئے۔ اور آواز کو تھوڑا سا اونچی نکالیے جناب۔ اب بیٹا بھی رضامند ہے، یہاں تو باپ کے سامنے بیٹا آنکھیں ملاتا ہے۔ باپ کی ساری زندگی محنت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، نہ اس نے گرمی دیکھی، نہ اس نے سردی دیکھی، نہ اس نے بیماری دیکھی،
نہ اس نے مشقت دیکھی، نہ اپنا آرام دیکھا، نہ علاج معالجے کی طرف توجہ کی. میری اولاد، میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری آل، میری اولاد. ساری زندگی باپ کما کما کر کے کمر جھک جاتی ہے باپ کی، بوڑھا ہو جاتا ہے باپ، آنکھوں کی بینائی ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، محنت نہیں چھوڑتا، مشقت نہیں چھوڑتا. کیا وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے؟ اپنے لیے جیتا ہے؟ نہ جناب، کس نے کہا وہ اپنے لیے جیتا ہے؟ وہ تو اپنی آل اولاد کی فکر میں لگا رہتا ہے. وہ دنیا سے جا بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے میری اولاد، میری اولاد، میری اولاد. لیکن کیا کیا جائے اس نافرمان اولاد کا جو باپ کے سامنے آنکھیں ملا کر کے بات کرتی ہے، ماں کے سامنے آنکھیں ملا کر کے بات کرتی ہے، باپ کا دل دکھاتی ہے، ماں کا دل دکھاتی ہے. لیکن یہ قربانی یادگار ابراہیم علیہ السلام ہے اور جناب اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اب قرآن کریم نے وہ جملے بیان کیے ہیں، میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے، وہ جملے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ شیطان تو پھر بھاگا، یہاں سے بھاگ گیا دم دبا کر کے. اب وہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے شیطان تمہارے خواب میں آ کر کہہ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تم شیطان کی بات کو مان کر کے جا رہے ہو قربان کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا شیطان یہی ہے. فرمایا نہیں، میں نے شیطان کا حکم نہیں مانا، میں نے رحمان کا حکم مانا ہے، رحمان کا حکم ماننا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر مارے. یہ جو جمرات ہیں نا، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان، آپ نے 7 کنکر مارے. وہ تھوڑا بھاگا، پھر آپ نے 7 کنکر مارے، پھر تھوڑا بھاگا، پھر 7 کنکر مارے، پھر بھاگا. اللہ کریم نے یہ ادائے ابراہیم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قائم کر دی. او حاجیو، جاؤ گے تو حج کرنے، حج بھی یادگار ابراہیم ہے. لیکن جس مقام پر میرے خلیل نے شیطان کو کنکر مارے، ان کو شیطان نظر آیا، تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن میرے یار کی سنت پر عمل ضرور کرو گے. اللہ اکبر. اب آپ غور فرما لیں، قربانی بھی یادگار ابراہیم ہے، پورا حج کے ارکان جو ہیں یادگار ابراہیم ہے، اور شیطان کو، بڑے شیطان کو، درمیانے شیطان کو، چھوٹے شیطان کو یہ کنکریاں مارنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی مبارک پاکیزہ سنت ہے. اور آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ یہ جمرات پر جب لوگ کنکریاں مارتے ہیں تو پھر جوتے بھی مارنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر نہ جانے کیا کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں. حالانکہ شیطان ان کو نظر تو نہیں آ رہا لیکن اللہ کے خلیل کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ الکریم. بہرحال شیطان یہاں سے بھی ناکام، نامراد ہوا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھاگ کر کے چلا گیا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں، اللہ اکبر، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں لاکھوں لاکھ حاجی اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں، حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہ میدانوں میں جن کو سعادت ملی ہے وہ لوگ جانتے ہیں. یہ مینا کا میدان ہے. اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وحشت دور کرنے کے لیے یہ جملے کہے. اب وہ جملے جو کہے نا قرآن کریم نے من وعن بیان کیے. اب میں سورہ صافات کھول کر کے بیٹھا ہوا ہوں. مالک کائنات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ قال، کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. اب سامنے سے بیٹا ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ابا جی خواب آپ کو بوڑھی عمر میں آتے ہی ہے، آپ نے یہ خواب دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. ابا جی قبلہ کیا خواب دیکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ لفظ ہیں قرآن کے. کہا میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے جو میں نے خواب دیکھا ہے تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. آپ غور فرما لیں، 86 سال کی عمر یا 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا. اگر بالفرض
99 سال کی عمر میں بیٹا ملا تو 13 سال کی عمر یہ ہے، 99 پلس 13 112 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش. اور بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحو کا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. کیا خیال ہے آج کل کا کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا ابا جی آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، آپ کو الٹے سیدھے خواب آتے ہیں. تو یہ خواب کی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیے اس بیٹے پر جو انہوں نے جواب دیا. اللہ کے قرآن نے من و عن لفظ بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. فرمایا فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے. اب وہ جو تربیت حضرت حاجرہ نے کی ہے اس کا ثمر دیکھنا ہے، بیٹے کی رائے کو دیکھنا ہے کہ اب یہ کیا کہتا ہے. لفظ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے، قال، کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد بزرگوار آپ وہی کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. آپ تھوڑی سی آواز کو اونچا نکالیے ذرا، اور اونچا نکالیے ذرا. ابا جی قبلہ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. اچھا آپ کیا کریں گے؟ لفظ ہیں قرآن کے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں ہو جاؤں گا. 5 گزارشات اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں کی. جناب ابراہیم کی بارگاہ میں اسماعیل علیہ السلام نے 5 گزارشات کی ہیں. ابا جی میری عرض ہے، گزارش ہے، آپ میرے وجود کو اچھے طریقے سے باندھ لیجئے تاکہ آپ کو ذبح کرنے میں آسانی ہو اور میرے ہلنے جلنے سے کہیں آپ کے معاملے میں اللہ اور آپ کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اچھے طریقے سے باندھ لیجئے. دوسری گزارش میری یہ ہے ابا جی آپ چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لیجئے تاکہ میرا گلا جلدی کٹ جائے اور موت کی سختی آسان ہو جائے. تیسری گزارش میری یہ ہے آپ اپنے کپڑوں کو بچا لیجئے تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں. چوتھی گزارش میری یہ ہے جب پلٹ کر کے جائیں تو میری امی جان کو میرا سلام کہہ دینا. 5ویں گزارش میری یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری قمیض اتار لیجئے گا، میری امی جان کو میری قمیض دے دیجئے گا تاکہ میری قمیض دے کے ان کو تسکین آ جائے. آپ جانتے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کی جب قمیض آئی ان کی بینائی جو متاثر ہو چکی تھی ان کی آنکھوں پر لگائی گئی تو اس قمیض میں یہ برکت تھی کہ اللہ نے بینائی کو لوٹا دیا ہے. اب یہاں تبرکات جو ہوتے ہیں بزرگوں کے، اللہ والوں کے، پیغمبروں کے، علماء کے، اولیاء کاملین کے، تو کمال اس میں اللہ کریم نے اثر رکھا ہوتا ہے. یہ جاذبیت، یہ تبرکات جب بزرگوں کے استعمال کیے جاتے ہیں تو اللہ کریم اپنی رحمتوں کی برکات برساتا ہے. بہرحال بات کرتے ہوئے میں بہت آگے نہ پہنچ جاؤں. اب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کو رکھ دیا. اب چھری لفظ بولا جاتا ہے کہ چھری چلی نہیں. میں نے کہا نا یار یوں نہ کرو، چھری نہ چلے تو کہیں گے باپ تھا نا، 112 سال کی عمر تھی نا، ہاتھ رک گیا چھری نہیں چلی. نہیں میرے عزیز، نہ میرے بھائی، چھری پیغمبر کے ہاتھ میں اور چلے نا، چھری پیغمبر کے ہاتھ میں اور چلے نا. چھری تو چلی ہے جناب، چھری تو چلی ہے جناب، لیکن مالک کائنات نے حکم دیا پیغمبر کا حکم ماننا ہے، چھری تو نے چلنا ہے. لیکن میں اللہ کریم ہو کر اعلان کر رہا ہوں چل ضرور لیکن کاٹنا. ایسا بولیے کوئی سن نہ لے. یعنی پیغمبر کا حکم بھی ماننا ہے، میرا بھی ماننا ہے، پیغمبر کا بھی ماننا ہے اور میرا بھی ماننا ہے. چلتی رہ لیکن کاٹنا. اللہ اکبر. بزرگوں نے تفسیر میں لکھا ہے، بالخصوص تفسیر کبیر میں لکھا ہے، جبریل علیہ السلام سے حضور سراپہ نور علیہ السلام نے پوچھا تجھے کبھی آسمانوں سے زمین پر آنے میں دقت ہوئی ہے، مشقت کا سامنا ہوا ہے؟
کہا 4 مرتبہ مجھے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، اس میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری لے کر اسماعیل کے گلے میں رکھ دی، مالک نے فرمایا جلدی جا جبریل، جنت سے مینڈا لے، چھری کے نیچے رکھ، اسماعیل کو بچا۔ تو مالک کائنات کے پیارے خلیل علیہ السلام کی یہ مبارک سنت ہے جو ہم کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ واقعہ طول پکڑتا جا رہا ہے لیکن میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں اور وہ جملوں پہ اختتام کر رہا ہوں۔ مالک نے قرآن کریم میں اینڈ پہ یہ اعلان کیا، سلام علی ابراہیم، سلام ہو اے ابراہیم تم پر۔ میرا دل کرتا ہے ہمارے الحاج قاری محمد سلیم صاحب رکن شورا جلوہ گر ہو چکے اور ہمارے 6:15 بھی ہو چکے۔ آج کے دن ہم ابراہیم علیہ السلام کو جو سلام پیش کرتے ہیں قربانی دے کر کے، قربانیاں ذبح کر کے، یہ لفظ قرآن کے اپنی زبان سے دہرا لیں، مالک بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ جملے کیا ہیں قرآن کے؟ سلام علی ابراہیم، پڑھیے ذرا اونچی آواز میں پڑھیے، سلام علی ابراہیم۔ تیسری مرتبہ پڑھیے سلام، پھر پڑھیے چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ پڑھیے جناب، سلام علی ابراہیم۔ کہا ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ اتنی بزرگ ہستی جد الانبیاء جن کی سنت آج ادا کی جائے گی، تو قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کی تقسیم کاری اکثر ہم عرض کرتے رہتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کر لیے، خود کھا لیجئے، دوستوں کو دیجئے، غربا کو دیجئے، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، بانٹ بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی کی کھا لیں، دعوت اسلامی کو عطا کیجئے۔ باہر کیمپ بھی لگا ہوگا، ہمارا مکتب بھی لگا ہوگا، تو جہاں ممکنات میں سے ہو خود پہنچا دیجئے، فون کر دیجئے، ہمارے احباب آ کر کے آپ سے قربانی کی کھال وصول فرما لیں گے۔ عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ مع زائد 6 تکبیروں کے، بندگی خدا تعالیٰ کی۔ آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر کے ناف کے نیچے باندھ لیجئے گا، پھر ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، پھر زائد جو 6 تکبیروں میں 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ امام و مقتدی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑیں گے نہیں، ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ امام صاحب قرات کریں گے، آپ خاموشی سے سنیں گے۔ سورہ فاتحہ کوئی اور سورت ملائی جائے گی، پھر یہ رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت ملائیں گے، پھر 3 تکبیریں جو زائد ہیں وہ کہی جائیں گی۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پہلی تکبیر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ زائد جو 6 تکبیریں تھی کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر رکوع کی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، پھر پوری نماز کو مکمل کریں گے۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ملاقات وغیرہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔